نااہلی، بے حسی، غفلت یا بد انتظامی، سانحہ پیمز کیوں ہوا؟ ذمہ داران کا تعین ہو سکا، نہ ہی کسی کے خلاف کوئی ایکشن۔ وزیر اعظم کی قائم کردہ انکوائری کمیٹی کی تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر اعظم کو پیش رفت پر بریفنگ، عبوری رپورٹ آج وزیر اعظم کو پیش کرے گی، جبکہ 5 روز میں حتمی فائنڈنگز اور سفارشات تیار کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت پیمز کے 30 سے زائد ملازمین کے بیانات ریکارڈ کیے اور متاثرہ خاندانوں سے معلومات حاصل کی۔ عثمان خان رپورٹ کریں گے۔ اسلام آباد کے سب سے بڑے پیمز اسپتال میں 14 معصوم پھول کھلنے سے پہلے ہی کس کی غفلت سے مرجھا گئے۔ متاثرین بدستور غم کی تصویر، مگر تاحال ذمہ داروں کا تعین نہ ہو سکا۔ انکوائری کمیٹی کی پیشرفت پر وزیر اعظم کو بریفنگ، ذرائع کے مطابق آج عبوری رپورٹ پیش کی جائے گی، جبکہ حتمی فائنڈنگز اور سفارشات تیار کر کے 5 روز میں رپورٹ پیش کی جائے گی۔ انکوائری کمیٹی نے اسپتال کا دورہ اور جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ ای ڈی پیمز، ڈیوٹی ڈاکٹرز، نرسز اور ایم سی ایچ سینٹر کے 18 سیکیورٹی گارڈ سمیت 30 سے زائد ملازمین کے بیانات ریکارڈ کر لیے۔ ملازمین سے تحریری بیانات بھی طلب۔ کمیٹی نے حادثے کے وقت آن ڈیوٹی عملے کا بائیو میٹرک ریکارڈ کرنے کے ساتھ ہائی رسک نومولود بچوں کی ہنگامی انخلا کے ایس او پیز، فائر سیفٹی انفراسٹرکچر اور حفاظتی ضوابط پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ متاثرہ خاندانوں کے علاوہ پیمز، فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 سے متعلقہ تفصیلات بھی حاصل کر لی گئی۔ تحقیقاتی کمیٹی نے سی ڈی ایف فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا بھی دورہ کیا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی اسٹاف اور فائر فائٹرز کے بیانات اور موقف قلم بند کیے۔ عملے نے کمیٹی کے سامنے سانحہ پیمز سے متعلق 20 سوالات کے جوابات بھی دیے۔ واقعہ کے وقت موجود عملے سے امدادی کارروائیوں اور دیگر امور سے متعلق بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ وفاقی حکومت کا سانحہ پیمز میں جاں بحق ہونے والے بچوں کے لواحقین کے لیے معاوضے کا اعلان، فیکس 50 لاکھ روپے مالی امداد کی جائے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت متاثرہ خاندانوں کے غم اور دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ مالی معاوضہ قیمتی انسانی جانوں کا نعم البدل نہیں، جاں بحق ہونے والے بچے واپس نہیں لائے جا سکتے۔ معاونت غمزدہ خاندانوں کی مشکلات کم کرنے اور کچھ مداوا کرنے کی کوشش ہے۔ حکومت متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون اور معاونت فراہم کرے گی۔ سانحہ پیمز کے بعد حکومت کو تمام سرکاری اسپتالوں کا خیال آ ہی گیا۔ پیمز سمیت تمام سرکاری اسپتالوں کی نگرانی کے لیے مینجمنٹ اوور سائٹ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر قائم کمیٹی اسپتالوں میں اصلاحات سے متعلق سفارشات مرتب کرے گی۔ ڈاکٹر اظہر محمود کیانی کو کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اوور سائٹ کمیٹی سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کے علاج، معالجے، حفاظتی اقدامات اور انتظامی امور کا تفصیل سے جائزہ لے گی۔ اسپتالوں کی مجموعی صورتحال، انتظامی ڈھانچے کی بہتری، مؤثر نظام اور ضروری اصلاحات سے متعلق اپنی جامع سفارشات بھی حکومت کو پیش کرے گی۔ اس اقدام کا مقصد سرکاری اسپتالوں کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ وزیر صحت سانحہ پیمز کی ذمہ داری قبول کریں، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، مطالبہ زور پکڑ گیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے بھی مصطفیٰ کمال اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز سے استعفیٰ مانگ لیا۔ اراکین کا پیمز کا دورہ، جائے وقوع کا جائزہ لیا۔ اسپتال انتظامیہ اور عملے کے بیانات پر عدم اعتماد، پیر کو پیمز ہاسپٹل میں اجلاس بلا لیا۔ مصطفیٰ کمال سمیت اعلیٰ حکام کو طلب کر لیا۔ ٹیکہ خان ثانی رپورٹ کریں گے۔ 14 نومولود بچے جاں بحق ہونے کا دلسوز سانحہ، اقتدار کے ایوان والے خود پیمز اسپتال پہنچ گئے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کے ارکان کا دورہ، وارڈ کا معائنہ کیا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت عملے سے ملاقاتیں۔ کمیٹی چیئرمین ڈاکٹر مہیش کمار نے پیمز انتظامیہ کا موقف مسترد بھی کر دیا۔ کہا گیا کہ اے سی سے ایک اسپارک نکلا تھا جس سے یہ آگ بھڑکی ہے 1 منٹ میں، تو وہ ہم نے یہاں دیکھا، سورس آف جو فائر تھا وہ ہمیں نہیں ملا۔ کمیٹی نے پیمز اسپتال کے انتظامات پر کئی سوال اٹھا دیے۔ سرکاری اسپتالوں میں فائر سیفٹی انتظامات کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار۔ کچھ ارکان نے وفاقی وزیر صحت اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کے استعفوں کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ نیو بورن بیبیز کے لیے آپ کو کون سی احتیاط کرنا چاہیے وہ نہیں تھی یہاں پہ۔ ایک پرانی نرسری جو 1990 میں بنا ہوا تھا، اس کی کیا کبھی مینٹیننس ہوئی تھی؟ مینٹیننس اگر ہوئی تھی تو پرانا اے سی کیوں لگا ہوا تھا؟ انہوں نے آکسیجن کی پائپ کو کیوں نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی لیکیج ہے کہ نہیں ہے؟ میرا مطالبہ یہ ہے کہ اخلاقی طور پر ہمارے ہیلتھ کے منسٹر صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ کمیٹی چیئرمین نے ساری صورتحال پر تفصیلی غور کے لیے پیر کو پیمز اسپتال میں ہی اجلاس بلا لیا۔ وزیر صحت، سیکریٹری صحت، سی ڈی اے اور سول ڈیفنس افسران طلب۔ اہم اجلاس میں شرکت کے لیے پی ٹی آئی ارکان سے رابطہ بھی کر لیا گیا ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیا تھا۔ قبول کرنا یا نہ کرنا وزیر اعظم کی صوابدید ہے۔
وزیر مملکت بیرسٹر عقیل کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو. کہا سانحہ پیمز پر اپوزیشن نے سیاست چمکانے کی کوشش کی, وزراء کو بھی سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. کمال صاحب کیونکہ ہمارے کابینہ کے کولیگ ہیں, میری اطلاع آتی ہے کہ انہوں نے استعفیٰ بھجوا دیا تھا جانے سے پہلے. جو پیمز گئے ایکسیپٹ کرنا اس کا جو پریروگیٹو ہے وہ وزیر اعظم کا پریروگیٹو ہے, اور آئی تھنک جو کام نہ کرنا اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے. نہیں اس میں دیکھیں سیکرٹری ہیلتھ کو پبلکلی جاتے کہتے میں اسٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں. منسٹر کی تو تب ہونا بات, سیکرٹری منسٹر سے زیادہ امپاورڈ ہوتا ہے. اپوزیشن کی پارٹیاں انہوں نے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اتنا بڑا ایک سانحہ ہو گیا اور اتنا دکھی آپ کا جو ایکشن ہے وہ کور اپ زیادہ ہے. نہیں ہماری میں اپنے کابینہ کے کولیگ سے بھی بات کر رہا ہوں, میں اپنے کابینہ کے کولیگ سے بھی بات کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا نا آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جن 14 نومولود بچوں کی شہادت ہوئی ہے ان کی فیملیز پہ کیا گزر رہی ہے, باقی لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے. اب اپنے کم از کم الفاظ کا چناؤ, ٹون, ٹینر, یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا تھا. حادثات کبھی منصوبہ بندی سے نہیں ہوتے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں رپورٹ آنے کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ویڈیو فوٹیج سے اب انکوائری کمیٹی دیکھ رہی ہے کہ آیا اتنا رسپانس ٹائم تھا کہ ان بچوں کو نیو نیٹل جو سروائیو بھی اس آکسیجن پہ کر رہے تھے اور اس آئی وی لائن پہ, کیا انہیں ریموو کر کے کس طرح سے ان کی جانیں بچانا تھی. یہ وہ ٹیکنیکل سوالات ہیں میرے خیال میں جن پہ ہمیں کسی قسم کی پریڈکشنز نہیں دینی چاہیے. مصطفیٰ کمال صاحب نے کل اپنے آپ کو اسی لیے پیش کیا, لیکن کیونکہ انکوائری کمیٹی جو ہے وہ اس کے ٹی او آرز ہی یہ تھے کہ انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ تعین بھی کرے. انٹرم رپورٹ کا اثر آ جائے گی. وہ انہوں نے خود یہ آفر کر رکھی ہے کہ اگر اس طرح کی غفلت ثابت ہوتی ہے جو کنیکٹ ہوتی ہے ہائر لیول پہ بھی, تو وہ سول سوسائٹی نے پیمز اسپتال میں 14 نوزائیدہ بچوں کے جاں بحق ہونے کو قومی سانحہ قرار دے دیا. بچوں کی یاد میں شمع روشن کی اور پھول رکھے. وزیر اعظم اور وزیر صحت کے استعفے کے ساتھ آزاد اور شفاف عدالتی انکوائری کا مطالبہ. تحقیقاتی رپورٹ عوام کے سامنے لانے پر زور. کہا ڈی این اے ٹیسٹ کے بغیر لاشیں حوالے کرنا بھی غفلت کے زمرے میں آتا ہے. ٹیکا خان ثانی کی رپورٹ. سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین غمزدہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پیمز اسپتال پہنچے. مذمتی پلے کارڈز اٹھائے مظاہرین نے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اخلاقی طور پر اپنے آپ کو سٹیپ ڈاؤن کرے, جوڈیشل کمیشن کی ایک انکوائری بیٹھائے اور جتنے بھی کلپریٹس ہیں ان کو سزا دلوائیں. مختلف تنظیموں کی جانب سے جاں بحق بچوں کی یاد میں شمعیں بھی روشن کی گئیں. شرکاء نے کہا کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ مجرمانہ غفلت ہے. وزیر صحت عہدے کے لائق ہی نہیں, باقی تمام ذمہ داروں کو بھی نشان عبرت بنایا جائے. ہماری سسٹم فیل ہو چکی ہے کیونکہ یہ سرکار کا کام ہے. یہ گریوز بنانے کے لیے ان بچوں کو اس ہاسپٹل میں پیدا نہیں کیا گیا کہ انہیں دفن کیا جائے. اس کو ٹریجڈی بھی نہیں کہا جا سکتا, یہ ایک کرمنل نیگلیجنس ہے اس گورنمنٹ کی. ہیلتھ منسٹر ہیں, یہ بالکل اس جاب کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں. سول سوسائٹی نے ڈی این اے ٹیسٹ کے بغیر بچوں کی میتیں لواحقین کے حوالے کرنے پر بھی سوال اٹھا دیا. کون بنے گا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم؟ قانون ساز اسمبلی قائد ایوان کا انتخاب آج کرے گی. مسلم نون نے خصوصی نشست پر منتخب بیرسٹر افتخار گیلانی کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا. پیپلز پارٹی نے الیکشن میں افتخار گیلانی کو شکست دے کر منتخب کرنے والے سردار مختار خان کو میدان میں اتار دیا. کاغذات نامزدگی صبح 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک جمع کرائی جا سکے گی. امیدواروں کی حتمی فہرست دوپہر 12 بجے جاری کی جائے گی. پولنگ 2 بجے اسمبلی ہال میں ہوگی. وزارت عظمیٰ کے لیے 27 ووٹ درکار ہیں. مسلم نون 31 اراکین اسمبلی اور ایک اتحادی کے ساتھ ایوان کی سب سے زیادہ اکثریت والی جماعت ہے, جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس 14 اراکین اسمبلی موجود ہیں. جماعت اسلامی نے 3 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا. فیصل آباد میں آج جلسہ ہوگا. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ریاست عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا رہی ہے. پیمز میں 14 پھول جیسے بچوں کی اموات کرپشن اور نااہلی کے باعث ہوئیں. نون لیگ, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آپس میں نورہ کشتی کر رہے ہیں. جس کے نام پر بجلی کے بلوں میں بم بنا کر لوگوں کے اوپر یہ ٹیکس ڈالتی ہے, لیکن یہ ریاست لوگوں کو بنیادی سہولتیں نہیں دیتی. جس طرح سے بے رحمی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے, یہ نااہلی کے نتیجے میں ہوا ہے, یہ کرپشن کے نتیجے میں ہوا ہے. نہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے
کہ یہ ایک ہسپتال بھی ٹھیک طریقے سے چلا سکیں. پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف بولتی ہے, نون لیگ پیپلز پارٹی کے خلاف بولتی ہے, ایم کیو ایم پی پی کے خلاف, پی پی ایم کیو ایم کے خلاف, کبھی دو مل کر ایک کے خلاف, کبھی ایک مل کر دو کے خلاف, اور یہ سب ڈرامے بازی ہے. سندھ کا حال دیکھیں تو وہاں کے بچوں کے ہسپتال میں نوزائیدہ بچوں کو اگر ایڈز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرنج ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں اور پیسہ کھایا جا رہا ہے. کل میں فیصل آباد جا رہا ہوں جو تجارت اور صنعت کا مرکز ہے. 3 ستمبر کو جمعرات کے دن پورے ملک میں ملک کی ہڑتال ہوگی انشاءاللہ تعالی. یومیہ فارمولے کے تحت پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں معمولی سی کمی کی گئی ہے. پیٹرول 50 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 19 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا. اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. پیٹرول کی نئی قیمت 342 روپے 60 پیسے فی لیٹر ہو گئی. اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 68 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج 28 اگست کے لیے کیا گیا ہے. گجرات کے علاقے کریم داد سے لاپتہ ہونے والی 4 سال کی بچی کا 2 روز بعد بھی سراغ نہ مل سکا. والد کہتے ہیں کہ پولیس نے اغوا کار کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے جس نے بچی سے زیادتی کے بعد قتل کا اعتراف کر لیا ہے. مزید جان لیتے ہیں, ذوالفقار حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالفقار, بچی کے والد کا کیا بتانا ہے, پولیس نے اس کو کیا بتایا ہے؟ جی بالکل, جو ہے یہ گجرات کا نواحی علاقہ کریم داد ہے جہاں سے 4 سالہ بچی گزشتہ 2 روز سے لاپتہ ہے جس کا تاحال سراغ نہیں لگ سکا. بچی کی گمشدگی کا مقدمہ جو ہے وہ والد کی مدعیت میں تھانہ صدر جلال پور جٹا میں درج ہے. پولیس نے جو ہے وہ اغوا کرنے والے ایک ملزم کو حراست میں لینے کا دعویٰ کیا ہے. یہ اب جو ہے وہ بچی کے والد کا کہنا ہے, اور بچی کے والد نے مزید کہا ہے کہ اب پولیس کے مطابق ملزم نے زیادتی کی ہے اور بچی کی بوری بند لاش جو ہے وہ قریبی نالے میں پھینکنے کا اعتراف بھی کیا ہے. ملزم کی نشاندہی پر نالے میں بچی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. تاہم ابھی تک بچی کی لاش برآمد نہیں ہو سکی. ذوالفقار, بہت شکریہ آپ کا. لاہور ہائی کورٹ نے 2 بچے باپ سے لے کر ماں کے حوالے کر دیے. بچوں کا ماں کے ساتھ جانے سے انکار, والد کے ساتھ جانے کی دہائیاں دیتے رہے. لاہور ہائی کورٹ میں بچوں کے رونے نے سب کو افسردہ کر دیا. بچے دہائی دیتے رہے کہ والد کے ساتھ جانا ہے. عدالتی فیصلے کے بعد والدہ بچوں کو لے کر چلی گئی. بچوں کی عمریں 3 اور 6 سال کی ہے.